السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مریض کی عیادت کرنا یعنی بیمار کی مزاج پرسی، یہ ایک انسانی ادب بھی ہے اور شرعی ادب بھی ہے۔ آج آپ کے سامنے مریض کی عیادت کے 7 فائدے میں انشاءاللہ سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے پاس جا کے اس سے حال چال لینا اور اس کی عیادت کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کر کے ہم ایک مسلمان کا ہم پر جو حق ہوتا ہے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کہیں 5 کہیں 6 آپ نے حقوق ذکر کیے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 5، کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر 5 حق ہے، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ وہ عیادت المریض، کہ اگر وہ کوئی مسلمان بیمار پڑتا ہے تو مجھے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ تو ایک فائدہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک حق جو مجھ پر تھا میں نے اس کو ادا کیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی میں عیادت کرنے جا رہا ہوں وہ میرا رشتہ دار ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عیادت کرنا میرے لیے صلہ رحمی ہے، میں رشتے کو نبھا رہا ہوں۔ واضح ہے کہ رشتے کو نبھانے میں جو اہم چیزیں ہیں اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا کوئی رشتہ دار بیمار پڑے تو آدمی اس کا حال چال پوچھنے جائے، اس کی مزاج پرسی کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو نبھائے، صلہ رحمی کرے۔ تو بہت واضح ہے کہ صلہ رحمی میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک مریض کی اپنے بیمار رشتہ دار کی عیادت کرنا ہے۔ تو دوسرا فائدہ مجھے یہ حاصل ہوگا۔ تیسرا فائدہ بیمار کی عیادت کرنے کا یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جو مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو جب تک عیادت کرتا ہے تب تک گویا کہ جنت کے باغات سے جنت کے پھل چنتا ہے۔ ایسا محسوس کیجئے کہ اسے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغات سے، جنت کے پیڑوں سے گویا کہ وہ پھل کو چن رہا ہے، اپنے لیے لے رہا ہے، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو تیسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم گئے کسی کی عیادت کے لیے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، گویا کہ اس کے بدلے میں ہم جنت کے باغوں سے پھل کو چن رہے ہیں۔ یہ 3 فائدے ایسے تھے جس کا تعلق عیادت کرنے والے سے تھا، جو آدمی عیادت کرنے جاتا ہے اس کا یہ 3 فائدہ ہے۔ بیمار کا فائدہ کیا ہے؟ بیمار کا ایک فائدہ جسے آپ چوتھا فائدہ کہہ سکتے ہیں مریض کی عیادت کا، کہ بیمار کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بیمار کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے شفا کی دعا کریں گے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی ہے اور دیگر کتابوں میں ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے، جس کی موت اس بیماری میں نہیں آئی ہے، اور 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، کوئی عیادت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے جو بیمار ہے اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ کہتا ہے، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ جو عظمت والا ہے اس سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم تخت کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ اگر 7 مرتبہ کسی بیمار کے پاس جا کے یہ کہتا ہے الا عوفیا، تو اس بیمار کو شفا مل جاتی۔ بہت بڑا فائدہ۔ دل سے دعا کریں، کسی بیمار کے پاس جائیں دل سے دعا کریں۔ یہ جو دعا نبی نے سکھائی ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بہت چھوٹی سی دعا ہے،
7 مرتبہ سچے دل سے، صدق دل سے کہیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھائی بہن کے مقدر میں اس بیماری میں مرنا نہیں لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سے اس کو شفا دے گا۔ جیسے دوا سے شفا ہوتی ہے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ دوا کھائیں گے اچھے ہو جائیں گے، لیکن کیا ہر دوا اچھا کر پاتی ہے؟ نہیں، مرنا ہے تو مر جاتے ہیں، لیکن جب تک امید زندگی کی رہتی انسان دوا کرتا ہے۔ ویسے ہی دعا ہے کہ اگر ہم گئے، ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اگر موت نہیں لکھی تو ہماری جو ہے دعا کرنا اس کے لیے شفا یابی کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ ایک اہم فائدہ جو ہے اسے حاصل ہوگا۔ 5واں فائدہ یہ، اور بیمار کا دوسرا فائدہ اور عام طور سے 5واں فائدہ عیادت کا یہ ہے کہ اس سے بیمار کو تسلی ملتی ہے۔ بہت واضح، انسان کو تسلی ملتی، بیمار پڑتا چاہتا کوئی آئے ملنے کے لیے، کوئی حال چال پوچھے۔ انسان 40 سال کا 50 سال کا ہٹتا کٹتا انسان بھی بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے مینٹلٹی، اس کی ذہنیت بیماری کی حالت میں بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی محسوس ہوتا ہے اس عمر میں کہ ماں باپ، میں بیمار پڑوں اور جو میرے سرہانے ماں باپ بیٹھے ہوئے مجھ سے تسلی دیں۔ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بڑا بھائی ہو، کوئی گھر کا بڑا چھوٹا آئے اور مجھے اس بیماری میں، پریشانی کی حالت میں کچھ میٹھے بول بولے، تسلی کے بول بولے، تاکہ میری جو ہے معنویت، میرا مورال جو ہے جو ڈاؤن ہو گیا بیماری کی وجہ سے وہ بڑھے، میں جو ہے حوصلہ محسوس کروں، میری حوصلہ افزائی کوئی کرے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے نا، ہمیں جب کسی بیمار کے پاس جائیں، اسی میں آپ انکلوڈ کر لیجئے کہ کسی بیمار کے پاس جائیں تو اسے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، ایک بات تو یہ کہیں۔ دوسری بات یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آپ خوش رہیے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ خوش رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گا، تندرست دوبارہ ہو جائیں گے، اور جو آپ کو تکلیف بیماری میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہر انسان کی زندگی میں گناہ ہے، وہ آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہوں سے پاک و صاف جائیں گے جب بھی جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، کچھ بیوقوف لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، کچھ بیوقوف سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اس میں تمہارا چچا زاد بھائی مر گیا تھا، اسی بیماری میں تمہارا تھا۔ مطلب کہاں کیا بولنا ہے، کچھ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اس کو تسلی دینے کے بجائے اسے اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے، پریشان کر دیتے ہیں۔ بیچارہ اس کا جو ہے، اس کی معنویت، اس کا ذہن اور ڈاؤن ہو جاتا، ارے فلاں ہمارا دوست تو اسی کو یہی بیماری تو تھی جس میں وہ مر گیا تھا، ایسے ہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ بھی۔ تو یہ آپ اگر کوئی بیوقوف ہے تو بھی سمجھ جائے کم سے کم کہ ہم کو یہ تمام باتیں، نا امیدی والے باتیں نہیں بولنی ہیں۔ اگر کسی کو، انسان کو، اگر مجھے پتا بھی ہے کہ ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا، شاید بچے نہ بچے، اس وقت بھی نہیں کہنا ہے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے انداز میں کہیں کہ آپ گناہوں سے توبہ کر لیں یا یہ، لیکن اس کو بتائیں نا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے یا آپ کی بیماری اتنی بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں، تسلی آخری دم تک تسلی دیں اسے، الا یہ کہ اس میں آپ کسی انداز میں، بہتر انداز میں اسے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کریں، اس طرح کی باتیں کہی جائیں، لیکن نا امیدی نہ ہو۔ اچھا، چھٹا فائدہ کیا ہے بیمار کی عیادت کرنے کا؟ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بیمار کے گھر والوں کو تسلی ملتی ہے۔ اگر میرا بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، مالی لحاظ سے بھی پریشان ہوں، ذہنی لحاظ سے بھی پریشان ہوں، ہر اعتبار سے پریشان ہوتا ہوں کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کے دوڑنا پڑ رہا، بیوی بیمار ہے، اس کو لے کے دوڑنا ہے۔ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں وہ لوگ، بہت، یعنی جو ہمارے تعلقات ہیں بچوں سے، بیوی سے، سب سے، جو رشتہ داروں سے بہت انداز میں جڑے ہوئے ہیں، وہ میری زندگی، میرے جسم کا ایک حصہ ہیں۔ ان کا تکلیف میں ہونا، ان کا بیمار ہونا گویا کہ میرا اپنا بیمار ہونا ہے۔ ایسے موقع پر مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میرے پاس آئیں، میں اس کا جو گھر والا ہوں، میں باپ ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، شوہر بیمار، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو مجھے لوگ تسلی دیں، مجھے ڈھارس بندھائیں، مجھے ہمت دیں، میرے لیے دعا کریں، میرے بھی جو ہے حوصلہ، میرے حوصلے کے لیے دعا کریں۔ اور اس میں بات آتی ہے کہ انسان ایسے حالت میں مالی مدد بھی کرے، ایسے حالات میں انسان جو ہے، صرف یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ گئے اور عیادت کر کے چلے آئے، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی کریں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، سامنے والا آپ کا بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار، چچا، بھتیجا، بھانجا، کوئی ہے پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، وہ پریشان، وہ بیمار ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو ہمیں اس کی مالی مدد بھی کرنا چاہیے۔ تو چھٹا فائدہ یہ تھا کہ انسان جاتا ہے، عیادت کرتا ہے تو گھر والوں کو تسلی ملتی ہے۔ آخری فائدہ جو تمام فائدوں کا ایک طرح سے سب کو محیط ہے، سب کو شامل ہے،
کہ اس کے ذریعے سماج میں، معاشرے میں محبت کی فضا پیدا ہو۔ اسلام یہی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، رحم کرنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کا ایک کوئی عضو، ایک آرگن اگر بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم رات میں جاگتا بھی ہے اور پورے جسم کو بخار محسوس ہوتا ہے۔ تو مسلمان سماج کو، مسلمان سوسائٹی کو ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں، پڑوس میں مر رہے ہیں کو پتہ نہیں کیوں مر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے کیوں بیمار ہمیں نہیں پتہ، ہم سے کوئی غرض نہیں۔ یہ مسلمان، ایسا مسلمان گویا کہ ایمان کا کمزور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون پڑوسی جو ہے بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہم ان اسلامی آداب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھلائی رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔